قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر دماد نبی جان میں قرآن ٹھہرے دماد نبی جان میں قرآن ٹھہرے وہ دو نوروں والے عثمان ٹھہرے دماد نبی جان میں قرآن ٹھہرے وہ دو نوروں والے عثمان ٹھہرے غنی نام پیارا میرا سے آیا جان اپنی ان کو نبی نے بنایا غنی نام پیارا میرا سے آیا جان اپنی ان کو نبی نے بنایا میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر بصری و عمر لسانی و عثمان کا روحی فی جسدی و علی منی و انا من میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میری آنکھیں عمر میری زبانیں عثمان میری جان ہے اس لیے ہم کہتے ہیں غنی نام پیارا میرا سے آیا جان اپنی ان کو نبی نے بنایا رسول خدا کی جو جان ٹھہرے رسول خدا کی جو جان ٹھہرے وہ دو نوروں والے عثمان ٹھہرے دماد نبی جامع قرآن ٹھہرے وہ دو نوروں والے عثمان ٹھہرے کسی کو عدل کا کسی کو سخا کا مظہر بنایا کسی کو وفا کا کسی کو عدل کا کسی کو سخا کا مظہر بنایا
کسی کو وفا کا، شرم و حیا کی جو پہچان ٹھہرے، شرم و حیا کی جو پہچان ٹھہرے، وہ دو نور والے عثمان ٹھہرے، داماد نبی جامع قرآن ٹھہرے، وہ دو نور والے عثمان ٹھہرے۔ بعد حمد و ثنا عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے بزرگوں بھائیوں، آج 18 ذی الحج ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج یوم شہادت ہے۔ آپ کا ذکر کریں گے۔ یہ ذکر ہمارا کرنا اس لیے بھی بنتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کریں تو عبادت لکھی جاتی ہے، اور اللہ کے پیاروں کا ذکر کریں تو پھر رب ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہو وہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ، کہ دو بندے آپس میں پیار کرتے ہوں، یعنی ایک بندہ دوسرے سے پیار کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر آگے فرمایا احدہما بالمشرق والآخر بالمغرب، ایک مشرق میں رہتا ہو اور دوسرا مغرب میں رہتا ہو۔ محدثین نے یہ بھی ترجمہ کیا ایک کا زمانہ گزر گیا اور دوسرے کا بعد میں ہو، لیکن ان میں پیار اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو رب قیامت کے دن دونوں کو سامنے بٹھا کے فرمائے گا یہ ہے وہ شخص جس سے تو پیار کرتا تھا میری رضا کے لیے۔ تو بندہ عرض کرے گا جی میرے مالک، میں اس سے اسی لیے پیار کرتا تھا کہ یہ تیرا پیارا ہے، میں تیری رضا کے لیے اس سے پیار کرتا تھا۔ تو رب فرمائے گا اب اگرچہ تو گنہگار ہے لیکن تو نے پیار میرے پیارے سے کیا ہے، یہ جہاں جنت میں جس مقام پہ یہ رہے گا تو بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ ہم اللہ کے پیاروں سے اس لیے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی دوستی مل جائے، ہمیں کوئی مان نہیں ہے، نہ ہمیں غرور ہے اپنے اعمال پہ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے گردش تو یار کرتا گردش کو یار کرتا ہوں میں یہی کاروبار کرتا ہوں، بندگی کا سلیقہ نہیں مجھے، بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، بندگی کا سلیقہ نہیں ہم کو میرے مولا، بس تیرے بندوں سے پیار، تیرے پیاروں سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بس یہی
ہمارا سہارا ہے، اور یہی ہمارے لیے قبر و حشر میں ہمارے پاس یہی وسیلہ ہوگا، اور یہی ہمارے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ جب رب فرمائے گا کہ کون ہو، تو عرض کریں گے یا اللہ تیرے محبوب کے چاہنے والوں سے پیار کرتے رہے۔ ہاں، اس لیے آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب عثمان غنی کا۔ ذوالنورین، دو نوروں والے، یہ آپ کا لقب ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہا، تاجدار انبیاء اور سلطان الانبیاء اور امام الانبیاء نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں۔ ہاں، پہلی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آقا علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اتنی شان والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء کی ذات گرامی تک کوئی ایسا شخص، بلکہ آج تک جب قیامت جب دنیا ختم ہو جائے گی اس دن تک کوئی ایسا دوسرا شخص کائنات میں نہیں آیا جس کے نکاح میں اللہ کے کسی بھی نبی کی دو شہزادیاں آئی ہیں۔ یہ شان رب نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ شرم و حیا کو ترک کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص دوست ہوگا، اور فرمایا اللہ نے میرا خاص دوست عثمان غنی کو بنا دیا ہے۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنا پیار کیا، سب کچھ لٹا دیا، حضور کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ عثمان وہ شخص ہے جس نے 2 بار مجھ سے جنت خرید لی ہے، 2 بار۔ ایک بار تو حضور کی امت کو پانی کی ضرورت تھی، جب ہجرت فرما کے آئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ وہ بیر روما، مدینہ شریف میں ایک کنواں تھا بیر روما۔ آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو کہا اگر یہ تو میری امت کو یہ ہبہ کر دے تو پھر میں تجھے جنت میں اس کے بدلے میں چشمہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرا سارا کچھ ہے یہ، اس کا پانی بیچتا ہوں، میرا نظام چلتا ہے۔ تو جناب عثمان غنی سن رہے تھے، جا کے چپکے سے خرید لیا، 35,000 دینار دیے اور خرید لیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آقا عرض کی یا رسول اللہ یہ اس شخص کے لیے خاص تھا کہ وہ کنواں اگر وقف کرتا ہے تو اس کو جنت میں چشمہ ملے گا، یا کوئی اور بھی کر دے تو اس کے لیے بھی یہی انعام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ اے عثمان اگر تو بھی وقف کر دے گا تو اللہ تجھے بھی جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ چشمہ حضور کے ہاتھوں آ کے وقف کر دیا، یا رسول اللہ یہ کنواں میں نے آپ کی امت کے نام لگا دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو عثمان غنی نے پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں شخص کی اولاد کی جگہ ہے تو میرا امتی جو مسجد نبوی کے لیے جگہ اور دے اور مسجد نبوی بڑی کھلی کر دی جائے تو اس کے بدلے میں یہ زمین سے بہتر جگہ اللہ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور عثمان غنی کھڑے ہوئے، آپ نے وہ جگہ خریدی جو آج حضرت عثمان غنی کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ نمازیں عثمان غنی کی مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ جگہ حضرت عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو تیر بڑا پیارا چلاتا ہے، آ تو صحیح مسجد کے کونے میں کھڑے کر کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا تیر تو پھینک۔ آپ نے تیر پھینکا، جہاں جا کے تیر گرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ تیری قبر ہوگی، اور فرمایا جہاں تو کھڑا ہے یہاں سے لے کے تیر کے درمیان جتنی جگہ ہے اللہ نے اس کو جنت البقیع بنا دیا ہے، اس میں جو دفن ہوگا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو دنیا کے آخری کونے میں عثمان کا تیر جا کے گرتا، تاکہ میرے تیر کے درمیان جتنی جگہ آتی آپ کی ساری امت وہاں دفن ہو جاتی، اللہ سب کو جنت عطا فرمائے۔ اتنا پیار تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام
حیا بھی فرماتے، محبت بھی فرماتے، پیار بھی فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، آقا علیہ السلام کی مبارک پنڈلی یہاں سے ہلکی سی ننگی ہو رہی تھی، تو حضور تشریف فرما رہے، لیتے رہے۔ جناب فاروق اعظم آ گئے تھوڑی دیر کے بعد، حضور لیتے رہے، پھر آواز آئی، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کون آیا ہے؟ تو عرض کی یا اللہ آپ کا غلام عثمان آیا ہے۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، حالانکہ اس میں حرج نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے جلدی سے اپنی پنڈلی بھی چھپا لی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر عثمان سے باتیں کی۔ تو جب چلے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے، میرے باپ آئے ہیں تو آپ ویسے ہی لیتے رہے، جناب فاروق اعظم آئے تو آپ ویسے ہی لیتے رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی بھی چھپا لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن تو صحیح، یہ عثمان وہ میرا پیارا غلام ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے رب بھی حیا فرماتا ہے۔ یہ اتنا میرا پیارا غلام ہے جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کسی کو عدل کا، کسی کو سخا کا مظہر بنایا، کسی کو وفا کا، شرم و حیا کی جو پہچان ٹھہرے، شرم و حیا کی جو پہچان ٹھہرے، وہ دو نوروں والے عثمان ٹھہرے، دماد نبی جامع قرآن ٹھہرے، وہ دو نوروں والے عثمان ٹھہرے۔ آپ اتنی شرم و حیا کے پیکر ہیں کہ آپ بند کمرے میں بھی غسل کرتے ہیں تو تیمم نہیں اتارتے۔ آپ نے پوری زندگی بند کمرے میں بھی اگر آپ نے غسل فرمایا ہے تو تیمم باندھ کے فرمایا، اور آپ کا آخری بٹن بھی کبھی کھلا نہیں نظر آیا۔ کچھ چیزیں ہم اپنا فیشن سمجھتے ہیں، اگر نیت یہ ہو کہ یہ جو بٹن آخری بھی میں بند کرتا ہوں یا عثمان غنی کی سنت ادا کرتا ہوں تو ثواب بھی ملے گا اور خوبصورتی بھی ہوگی، یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے، آخری بٹن بھی بند کر کے رکھتے تھے۔ تو جو ہمارے نوجوان بچے آج گریبان کھول کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح بے حیائی کا زور ہے، اور سوئمنگ پول کے نام پہ اور جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں پارک، اور وہاں نہانے کی جگہ، اب بیٹیاں بھی نہا رہی ہیں، بیٹے بھی نہا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہو وہ عثمان غنی کے قریب کیسے جائیں گے اتنی بے حیائی پھیلا کے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جناب عثمان غنی سے کوئی تعلق ہے تو ہم اپنے بچوں کو ان کی سنت کیوں نہیں سکھاتے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب عثمان غنی ہمارے ہیں تو پھر ان کی ادائیں کون اپنائے گا؟ کوئی اور آئے گا؟ خلائی مخلوق نہیں اپنائے گی۔ جب وہ ہیں ہمارے، جب پیار ہم نے کرنا ہے، جب غلام ہم ہیں ان کے، تو پھر ان کی سنتوں پہ عمل بھی ہم ہی کریں گے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کچھ مال چاہیے ہے، ہم نے جانا ہے اور جنگ کی تیاری کرنی ہے، تو بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان میں پیش کروں گا۔ بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو کے بتائے، اب اور کوئی بتائے، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ بما ساز و سامان بھرے ہوئے پیش کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بما ساز و سامان پیش کروں گا۔ جب مجلس برخاست ہوئی
تو آپ سامان لینے کے لیے گئے، پھر 300 نہیں لائے، پھر 1 کو 2 میں جمع کیا، پھر 2 کو 3 میں جمع کیا، تو پھر بھی کہا یہ کم پڑ رہے ہیں۔ جب ضرورت زیادہ ہے تو عثمان نے اپنے مال کو آگ لگانی ہے جب حضور کے کام نہ آئے۔ میں نے اپنے مال کو آگ لگانی ہے جو اسلام کے کام نہ آئے۔ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں، اور آپ دیہات کی مساجد کا حال دیکھیں، وہاں آج بھی ٹوٹی پھوٹی صفیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں VIP قلیم بچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بے آباد ہیں، ٹوٹیاں نہیں ہیں، نلکے نہیں ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ تو پھر دیکھ لیں، اگر ہم عثمان غنی کے غلام ہیں تو ہمارا مال کس کھاتے جا رہا ہے؟ ہمارا مال کہاں جا رہا ہے؟ اگر اللہ رسول کے کام نہیں آ رہا، حضور کی امت کے کام نہیں آ رہا، دین کے کام نہیں آ رہا، تو پھر ہمارا مال کہاں جا رہا ہے؟ عثمان غنی جب مال لے کے آئے 940 اونٹ، ایک روایت ہے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے لے کر آئے، ایک روایت ہے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے لے کر آئے، اور آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا مال لے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ مال کی کیا بات ہے، یہ میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ ہے عثمان غنی، ایسے نہیں 1400 سال کے بعد ذکر ہو رہا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، دین کے لیے، اسلام کے لیے جب سب کچھ پیش کر دیا، تو اسلام کسی کا پھر قرضہ نہیں رہنے دیتا۔ ہاں، اسلام کسی کا قرضہ نہیں رہنے دیتا۔ میرے جیسا مولوی مان کے ٹکڑے کھا کے پلے ہوئے مدارس کا یہی حال ہے نا، زکوٰۃ کے پیسے فلاں فلاں، صدقات، خیرات، کیا کیا، تو ظاہراً انسان کی کیا حیثیت، کوئی پسند کرتا ہے، لیکن دین کو ہم یہی کچھ دیتے ہیں۔ تو پھر جب دین کی بات کرے تو پھر اسلام دیکھ لے کہاں بٹھا دیتا ہے۔ چلنے کے لیے پاس سائیکل بھی نہ ہو، جیب میں 10 کلومیٹر جانے کا کرایہ بھی نہ ہو، لیکن بات اسلام کی کرے تو پھر اسلام عزت دیتا ہے، پھر سب کو نیچے بٹھا کے منبر پہ بٹھا دیتا ہے اسلام۔ وہ تو حضور کے غلام تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ بڑی شان والے صحابہ تھے جن کے بارے رب فرما دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ محبوب میں آپ کے غلاموں سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی شان کے مالک ہوں تو پھر اسلام ان کا قرضہ کیسے رکھے گا؟ ان کو بھی بقایا دیا اسلام نے، اور کئی گنا لٹایا۔ آج بھی حضرت عثمان غنی کے باغ چل رہے ہیں مدینہ شریف، آج بھی۔ ایک دوست ہے میرے وہاں رہتے ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ اس باغ میں جو بجلی کا کنیکشن لگا ہوا ہے باغ، وہ آج بھی اس کا بل بھی حضرت عثمان غنی کے نام پہ آتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ دل کو سکون دیتی ہے، یہ دل کو ٹھنڈک دیتی ہے یہ بات کہ جس نے حضور کی خاطر اپنا سب کچھ دیا، وہ باغ جس نے مرضی خرید لیا ہو، لیکن وہ قیامت تک رہے گا عثمان غنی کے نام پہ۔ ہاں، کیونکہ اس کو بھی لطف نہیں آئے گا جب تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ باغ عثمان غنی کا باغ ہے، یہ رب نے انعام دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی مسجد میں آئے 4 دن کے بعد کہیں سفر سے لوٹے، تو حضور سے ملنے کے لیے جب گئے تو آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ تھوڑا اداس دیکھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں جلدی سے گھر چلا گیا، حضور کے گھر کا دروازہ دستک کی، اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آواز دے کے پوچھا کون ہے؟ تو عرض کی میں عثمان غنی آیا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کے آثار نے مجھے پریشان کر دیا،
اب یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ مرجھایا ہوا چہرہ، نہ جس کو حضرت جابر روایت کریں کہ میں رات کے وقت ایک دن چاند بھی چمک رہا ہے، حضور بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو میں قریب آیا، آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے سے چادر تھوڑی سی پیچھے ہٹی، میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر دل سے پوچھتا ہوں تو ہی بتا کہ کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ شاعر نے نقشہ بڑا پیارا کھینچا، شاعر کہتا ہے ایک پاسے چن ہووے 14ویں دی رات دا، ایک پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا، ایک پاسے چن ہووے 14ویں دی رات دا، ایک پاسے چہرہ ہووے مصطفیٰ دی ذات دا، چن نالوں چہرے تے شعاواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے، سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اتنا پیارا چہرہ، اس کے بارے میں تو نہیں یہ کہا جا سکتا کہ مرجھایا ہوا تھا۔ حضور کے چہرے کے آثار نے پریشان کر دیا عثمان غنی کو۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اے عثمان، تیرے آقا نے اور میرے آقا نے اور میرے سر کے تاج نے آج 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں کھانے کے لیے۔ اب یہ بات تو اس کو سمجھ آیا جس کی فریج خالی ہو، جنہوں نے سارا کچھ اکٹھا کر کے کاٹ کے فریج بھر کے رکھ لی، اس کو کیا پتا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری۔ ہاں، جنہوں نے 10 قسم کے کھانے کھا کے بھی روزہ نہ رکھا ہو، ان کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کریم نے زندگی کیسے گزاری۔ جنہوں نے رنگا رنگ کھانے جوتوں کے نیچے پھینکنے ہو اور پھر کہتے رہے نہیں جی گزارا نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا کہ مصطفیٰ کریم نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت عثمان غنی دوڑ کے اپنے گھر گئے اور پھر روتے بھی جا رہے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو کرنا کیا جب میرے آقا کو 4 دن سے بھوک لگی۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، جن کو ایک دن کوئی پیسے نہ ملے، 2-4 دن جن کے پاس کوئی مال نہ آئے تو وہ نہ شکری کی زبان کھول لیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا بتاؤں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت تو ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان نہ شکری سے بھی بات نہیں آ رہی۔ یہی ہمارا حال ہے۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے شیخ سعدی، لیکن انہوں نے ایک خاموش پیغام دیا کہ انسان کا یہ حال ہے، رب کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ چکے ہیں لیکن زبان ابھی تک نہ شکری سے بات نہیں آ رہی۔ رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے مسجد میں ہیں، حضرت عثمان غنی روتے روتے گھر گئے، مال اٹھایا، 20 نوکر ساتھ ہیں، گھر کے کام کرنے والے، مال و اسباب اکٹھا کرنے والے، تو کوئی کہتا مجھے بتائے میں اٹھاتا ہوں، کوئی کہتا مجھے بتائے میں اٹھاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میں اٹھاتا ہوں، آپ کا آقا میں ہوں تو میرے غلام میرا کام کریں گے، لیکن جو میرے آقا ہیں ان کا غلام میں ہوں تو ان کے کام میں خود کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی ہم بھی رسول اللہ کے لیے اتنے عام ہوئے، ہم تو 2 دیگیں بنا لیں تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک ادھر یعنی حضور کے ذکر کی محفل میں بھی ہماری زبان پہ گالیاں چل رہی ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں بھائی ہم نے بڑا کام کر، ہم نے احسان کیا جی، محفل میلاد کروائی، 2 دیگیں بنائی، ہم نے احسان کر لیا۔ غلامی تو یہ تھی جن کے 20 نوکر تھے وہ رسول اللہ کے نوکر بن کے زندگی گزار رہے تھے۔ مزہ تو یہ تھا کہ کسی بڑے چودھری کے گھر محفل تھی تو وہ چٹائی بچھا رہا تھا، آج میرے آقا کا ذکر ہے میرے گھر میں تو نوکری میں پیش کروں گا۔ مزہ تو یہ ہے حضور کی غلامی کا، کہ حضور کی امت دروازے پہ آئے گالیاں نکالتے ہیں۔ مزہ تو یہ تھا دروازہ کھول دیتے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک بندہ آیا، آقا علیہ السلام نے خود بھیجا، فرمایا جاؤ
تجھے پیسے چاہیے تو عثمان سے لے لو۔ وہ شخص جب گیا عثمان غنی کے پاس تو آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، آٹے نے نمک زیادہ کر دیا، وہ ڈر گیا پیچھے لوٹ پڑا، کہتا جو نمک سے ڈانٹ رہا ہے اس نے پیسے دینے، واپس آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے کہا جاؤ اس سے پیسے لے لو عثمان سے، پھر چلا گیا۔ جا کے دیکھا عثمان غنی پھر ایک اور غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ دیے میں تیل پورا ڈالنا تھا، کم ڈالنا تھا، زیادہ ڈالے سارا ضائع کر دیا۔ تو وہ پھر واپس آ گئے کہ جو تیل تھوڑے سے تیل کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، تھوڑے نمک کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، اس میں پیسے کیا دینے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تو بتایا ہے کہ تجھے میں نے بھیجا ہے، یا رسول اللہ نہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ عثمان کو جا کے کہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا مجھے پیسے چاہیے۔ جب وہ تیسری مرتبہ گیا تو عثمان غنی بھی سمجھ گئے کہ اس کو کچھ ضرورت ہے، میرے پاس آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ بھائی، کیوں آتے ہو اور واپس چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور مجھے تھوڑے پیسے چاہیے اور مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، میں ڈر کے بھاگ جاتا ہوں کہ نمک کی وجہ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، ایک تو تیل کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہم نے جواب دینا ہے کہ بھئی مال رب نے عطا کیا تو ضائع کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، یہ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ جی مجھے رسول اللہ نے بھیجا۔ آپ نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے، آپ نے فرمایا تجھے میرے آقا نے بھیجا تو پھر اٹھا لو، جو دل کرتا ہے لے جاؤ، عثمان تیرا ہاتھ نہیں روکے گا۔ یہ ہوئی نا بات، جس کو رب نے مال گنتی کے بغیر بلا حساب دیا ہے، اس کے گھر میں بھی کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اس کو گالیاں نکال کے بھگا دیا جاتا ہے۔ مزہ تو یہ تھا کہ دروازہ کھول دیا جاتا، آ جاؤ بھائی کیا چاہیے؟ ہاں جی آج سارا دن دھوپ میں جلو گے، صبح صبح آئے ہو سارا دن مانگو گے، کتنا خرچہ ہے تیرے گھر کا آج؟ جی یہ 1000 روپے لے اور گھر جا، تیری تو ٹانگ بھی سلامت نہیں، تیرا تو ہاتھ بھی سلامت نہیں، تو دھوپ میں کیسے جلتا رہے گا؟ کبھی ایسا کریں تو صحیح، کتنا لطف آئے گا یہ صرف ایمان کی لذت ہی بتا سکتی۔ حضرت عثمان غنی پھر لے کے آئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی عثمان غنی کھانا بنانا شروع کر دیا، میں اندر پردے میں کھڑی دیکھ رہی ہوں کہ وہ لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی۔ تو عثمان غنی وہ اتنا بڑا اربوں خربوں روپے کا تاجر آگ خود جلا کے پھونکے مار رہا ہے اور ساتھ ساتھ رو رہے ہیں کہ میرے آقا کو 4 دن سے بھوک لگی ہے اور میں نے اپنے مال کو کیا کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی پھونک مارتے ہیں تو دھواں واپس جب آتا ہے تو وہ داڑھی کے اندر سے نکلتا ہے، آنکھوں میں بھی پا رہا ہے، ناک میں بھی، گلے میں بھی شرائط کر رہا ہے، لیکن عثمان غنی کو اپنی پرواہ نہیں، رسول اللہ کی پرواہ ہے۔ ہاں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار، آپ نے اس کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں تن دا تنور تے ہڈیاں بالن انہوں ہاواں نال پکایا، تن دا تنور تے ہڈیاں بالن ہاواں نال پکایا، تن دی ہانڈی من دا سالن تے اتے عشق دا نمک لگایا، کپ کپ مکیاں پیرے کدے اتے عشق پلیٹن لایا، غلام فریدا میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ ساتھ ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ہی دل میں اپنے ہی آپ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ عثمان تیرا اتنا مال اور تیرے آقا کو 4 دن سے بھوک لگی، کھانا بنا لیا۔ آپ مسجد میں گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، گھر تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا اور کھانا کھلایا، حضور کی مسکراہٹ دیکھی اور خوشی سے مچلتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ یہ تھے حضور کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے
جس موقع پہ بھی کہا کہ مجھے یہ چاہیے ہے تو لا کے سب سے پہلے جس نے پیش کیا اس کو عثمان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت میں بھی میرا یار ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پہاڑ پہ حضور جب تشریف فرما تھے تو اس کو وجد آ گیا، آقا علیہ السلام نے ایڑی مبارک لگا کے کہا اور ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی جس شہر میں آئے، مدینہ شریف میں، جس میں آ کے سب سے زیادہ مال پیش کیا، پھر آپ سب سے بڑے مظلوم بھی بنے۔ آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا میں کتنے دن پانی بند رہا؟ کتنے دن بند رہا؟ 3 دن۔ کربلا میں کتنے دن پانی بند رہا؟ بے شمار روایات ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ 1 دن بند رہا، ایک روایت 2 دن بند رہا، ایک روایت 3۔ بڑی جو روایت یہی ہے کہ 3 دن پانی بند رہا۔ لیکن میرے آقا کے غلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مظلوم مدینہ ہیں کہ جس میں آپ حاکم بھی تھے، اسی شہر مدینہ میں جس میں آپ نے بیر روما، وہ کنواں حضور کی امت کو خرید کے وقف کیا تھا، وہ شہر مدینہ جس کی مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے لیے جگہ خرید کے عثمان غنی نے دی ہو، وہ شہر مدینہ جس کو آباد کرنے کے لیے اسلام کو جان بھی دی، مال بھی دیا، 960 اونٹ لے کر آ رہے ہیں، کبھی 950 لے کے آ رہے ہیں، سب کچھ دینے کے باوجود 40 دن تک آپ کا پانی بند رہا۔ حضرت عثمان غنی اتنے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو ظلمن اور جبرن آپ کو قتل کیا گیا، اور آپ کو جب قتل کیا گیا آپ تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اور 40 دن جس کو پانی نہ ملا تو وہ پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہو، اور آپ تلاوت یہ کر، جب آپ کو تلوار لگی اور آپ کا جب خون نکلا اور قرآن پاک کے جس حرف پہ وہ خون گرا اس کے اوپر وہ لفظ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور لفظ بھی زبان پہ یہی تھا۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن سے پیار کر رہے تھے۔ جب قرآن سے پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے جب موجود تھے تو وہ اپنی جان تو دے رہے تھے لیکن قرآن نہیں گرنے دے رہے تھے۔ آج ہمیں جان پیاری ہو گئی، اس لیے تو سویڈن روزانہ ظلم کر رہا، اس لیے تو آج ان قرآن پاک کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہ عثمان غنی کا آج دن ہے، یوم شہادت ہے، آپ جامع قرآن ہیں۔ آج اگر قرآن پاک ہمارے پاس پہنچا ہے تو یہ حضرت عثمان غنی کی بدولت پہنچا ہے، کیونکہ پہلے تختیوں پہ لکھا ہوا تھا، درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کہیں کہیں کچھ کو یاد تھا، کچھ کو بھول گیا، کوئی لوگ شہید ہو رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی نے یہ خوبصورت کام کیا، سب کو بلایا، کفار کو بٹھایا، دور دراز علاقے میں جو لوگ جا چکے تھے ان کو بھی بلا لیا، جن کے گھروں میں لکھا ہوا تھا ان سے بھی منگوا لیا، جو جہاں موجود تھا سب کو لا کے اکٹھا کر کے جو کتاب بنائی وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ تو پھر جان بھی دی تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو آج پورے پاکستان میں سویڈن کے خلاف احتجاج ہوگا، قرآن پاک کو آگ لگائی گئی ہے، پھر ایک بار قرآن پاک، بلکہ وہ کرکٹ میچ جیسے کھیلا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حال قرآن کا ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں پھر ہم مجرم ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غور مزیل کو آگ لگانی ہے تو قرآن کی عزت کے لیے کام نہ، ہم مجرم اس بات کے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے خالد ٹینک، درار ٹینک کو کیا کرنا ہے، درار ٹینک بنایا ہم نے حضرت درار بن ازور کے نام پہ، وہ غلام حضور کے، جب 40,000 کے لشکر میں چلے گئے تو پھر لوگوں نے کہا آج اس کو ہم نے مارنا ہے، تو حضرت درار بن ازور آپ نے اپنے گھوڑے کے کان سے پکڑا اور اس کے کان میں کہا اگر آج کافروں نے مجھے مار دیا تو تیری شکایت رسول اللہ کی بارگاہ میں لگاؤں گا۔ جب اتنی پیاری بات کی وہ گھوڑے کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے محمد عربی کے غلام کی بات ماننی ہے، جنہوں نے قرآن سے پیار کیا ہو پھر ان کی عزت، ان کی جان کی حفاظت گھوڑے بھی کرتے ہیں۔ 40,000 لوگوں کے اندر سے گھوڑا جہاز کی طرح اڑا اور باہر نکل گیا اور لے کے بھاگ گیا۔ اس درار کے نام پہ
زرار بن ازور کے نام پہ ہمارے پاس دراز ٹینک ہے۔ خالد بن ولید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر کو جب خلیفہ بتا دیا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کا دور آپ سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، خواب میں دیکھا کہ کافی سارے لوگوں کے اندر اکیلا خالد بن ولید پھنسا ہوا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 30-40 ہزار لوگوں میں 10 گھوڑے ایک ہی رسی کے ساتھ سب کی دم باندھی ہوئی ہے، اور حضور کے 10 غلام خالد بن ولید کی سربراہی میں ان 40 ہزار میں داخل ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا اس لشکر کا پتہ لگوائیں گے، پتہ لگوایا تو 40 ہزار کے لشکر کو 10 لوگوں نے پچھاڑ دیا، اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے خالد تجھے پتہ نہیں، ڈر نہیں لگتا؟ اتنے سارے لشکر میں 10 لوگوں کو لے کے چلا گیا ہے، جان پیاری نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے غلام، جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ ایک مومن 1000 کافر پہ بھاری ہے، تو میں نے کہا آج یہ 40 ہزار ہم 10 ہیں، چیک تو کریں ہم بھاری ہیں یہ ہم پر بھاری ہیں۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہوں اور کتاب قرآن کی کوئی حفاظت نہ کر سکے، ماں مر جائے کہ قرآن لے آؤ، پیو مر جائے قرآن لے آؤ، دادا مر جائے قرآن لے آؤ، نانا مر جائے قرآن۔ اور بھائی یہ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں سنی مولوی ہوں، ہم پڑھتے بھی ہیں ختم، لیکن ختم فرض نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اب کافر آگ لگا رہے، ہم نے بھی تو پھینک دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پشت نہ ہو قرآن کو، کتاب کو پشت نہ ہو، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم باز نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے کسی کا حق نہ کھاؤ، ہم باز نہیں آتے۔ قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا، ہم باز نہیں آتے۔ برا بلا نہ کہو، ہم باز نہیں آتے۔ چغلی نہ کرو، ہم باز نہیں آتے۔ تو ہم بھی تو ان جیسے ہوئے۔ بتائیں اگر ہم نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، اگر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ اس زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ اگر آج ہم قرآن سے پیار کرنے لگ جائیں، حقیقت میں ہم قرآن کی تعلیم پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کافر کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے قرآن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی جائے۔ لیکن یہ جواب کس نے دینا ہے؟ احتجاج تو ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہے۔ ہر بندہ تو احتجاج نہیں نہ کرتا، جن کے پاس طاقت ہے وہ تو منہ توڑتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ یہ تو تماشا لگانے والی بات ہے۔ جب حکومتیں طاقتور حکومتیں ہوتی ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، وہ پھر احتجاج نہیں کرتے، وہ مذمت نہیں کرتے، وہ پکڑ کے مرمت کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو کئی سالوں سے یہ بیان دے دیا ہوا ہے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا تو مرمت کے ساتھ ہوگا۔ جب تک ہم مذمت کرتے رہیں گے کافر آگے بڑھتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا، آگے چلتا رہے گا۔ جب ہم مرمت کا کام صرف اعلان کریں گے کہ کل 5 بجے صبح ہم انڈیا کی مرمت شروع کر دیں گے، ہم سویڈن کی مرمت شروع کر دیں گے، کل 5 تو بڑی دور کی بات ہے، آج ہی 5 بجے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات ہم کریں گے تو ہوگی نا۔ قرآن ہم سے پوچھے گا، ہر بندہ کہتا ہے جی بتاؤ جی فلانی صورت پڑھی ہے تو کتنا ثواب ہے، کتنے لفظ پڑھی، کل واللہ جی 3 بار پڑھی ہے تو قرآن کا ثواب ہے۔ اور بھائی قرآن صرف اسی ثواب واسطے رکھے۔ آپ مثال لے لیں، ہمارا باپ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں پیسے دیتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب باپ پہ مشکل وقت آئے ہم پاس کھڑے ہو کے صرف مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ ہم ہر حد کراس کر جائیں گے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، میرے باپ کے بارے میں اس نے بات کی۔ تو جب باپ کے بارے میں ہم برداشت نہیں کرتے تو ہم پھر قرآن کے بارے میں کیسے خاموش بیٹھے ہیں؟ جہاں جہاں بھی آپ کے قریب احتجاج ہوں، کم از کم یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ ہم باہر نکلیں، سڑک پہ، ہوا میں، فضا میں، ہم بتائیں کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہم قرآن پاک جلانے والوں کو جلا کے رکھ دیں گے۔ اور جب مومنین مسلمانوں کی حقیقت میں حضور کے غلاموں کی جب حکومت آئے گی تو پھر ہم سب کے منہ توڑ کے رکھ دیں گے۔ کیوں کہ اگر اسلام قرآن باقی ہے، اسلام باقی ہے تو مسلمان بھی باقی ہے۔ جب قرآن نہ رہا، اسلام نہ رہا تو پھر ہم کبھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ ہمیں عملی زندگی عطا فرمائے، جناب سیدنا عثمان غنی کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، آپ کی زندگی پہ عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل اور وہ اتار کے لے آئے۔